السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال۔ تو یہاں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سجیلا نثار کا ناول دل تیرا اسیر کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ لیکن آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ میں ہیر خان جو یاور خان کی بیٹی ہے، اس کی نسبت عیسیٰ خان سے طے کرتا ہوں۔ اس کی بات نے سب کے سروں پر بم گرائے تھے۔ وہاں مکمل خاموشی ہوئی تھی، ہر کسی پر سکوت طاری ہوا تھا۔ وہاں اس قدر خاموشی ہوئی تھی کہ کسی کے سانس لینے تک کی آواز نہ آ رہی تھی۔ عیسیٰ خان خود حیرت میں ڈوبا تھا۔ شیر خان نے عیسیٰ کو آنکھ ماری تو اس نے گھورا۔ ہیر خان اور عیسیٰ خان نے بے وقت دونوں کو دیکھا تھا۔ ہیر نے نظریں چرائی تھی، عیسیٰ نے بھی خان کو دیکھا۔ عاصم خان، یقیناً آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں سردار، جیسا آپ کا فیصلہ۔ وہ بمشکل بولے تھے۔ ایسا نہیں تھا ان کو فیصلہ پسند نہ آیا تھا، بلکہ وہ حیران تھے۔ باقی فائقہ پھپھو کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کہتے اس نے فائقہ کو دیکھا جس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ خانم خان کو مونو سانپ سونگھ گیا۔ سب الٹا ہو رہا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، خانم خان غصے سے ہیر کو دیکھتے ہوئے بولی اور نیچے جرگے میں جانے لگی۔ رکے ماں، شاید آپ بھول گئی ہیں، لالا کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نیچے نہیں جا سکتی، بے شک وہ آپ ہی کیوں نہ ہو اور سزا سے بھی اچھے سے واقف ہے۔ اشال خان بولی تو وہ رکی تھی اور کڑتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ باقی بعد میں کچھ معاملات کے بعد نکاح ہوگا۔ یہ کہتے خان سربراہی کرسی کے سامنے کھڑا ہوا۔ سب اب مسکرا کر خان کو دیکھ رہے تھے تو خان بھی مسکرایا اور گہرا سانس بھرا۔ میں سردار میر جہانگیر خان، مرحوم سردار مسعود خان کا بیٹا، اس سرداری کی قسم کھاتا ہوں، ہر چیز انصاف کے ساتھ کروں گا، ہر چیز اللہ کے حکم اور نبی کے بتائے گئے عمل اور انصاف کے مطابق کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولتا رکا تھا۔ ایک دم سے ہر جانب شور اٹھا تھا۔ میں اپنی بیوی حیا جہانگیر خان اور ماں خانم خان کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی بیٹی، بیوی یا ماں کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا، اور یہ جو کرے گا اس کو مار دیا جائے گا یا ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ کوئی گناہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ کہتے اس نے پردے کے پیچھے کھڑی حیا کو دیکھا جو مسکرائی تھی۔ خان بھی مسکرایا۔ خانم خان دونوں کو دیکھتی جل بن گئی تھی۔ خان دوبارہ سامنے مخاطب ہوا۔ میں اپنے بھائی دارم خان کی قسم کھاتا ہوں کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں ہوگا، ہر شخص کے گھر 2 وقت کا کھانا ضرور میسر ہوگا۔ وہ پھر سے خاموش ہوا تو ہر جانب شور ہوا تھا۔ خان کرسی پر بیٹھا تھا۔ شیر خان، اس نے شیر خان کو مخاطب کیا تھا۔ حکم خان، وہ خان کی جانب جھکا۔ ہر گھر میں ضرورت کی چیزیں بانٹی جائیں اور اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو جائز طریقے سے دی جائے۔ اس نے سامنے سب کو دیکھتے آہستہ آواز میں کہا تھا، جیسا آپ کا حکم۔ وہ تابع داری سے بولا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے ہیر۔ اشال اس کو گلے لگاتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ حیا بھی مسکرا کر بولی تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ یہ سب سازشیں میں ناکام بنا دوں گی، سن لے سب، خانم خان نے کڑتے ہوئے بولی۔ اللہ آپ کی سوچ صحیح کرے خانم خان، فائقہ بولی تو وہ محض ہنکار بھر کر رہ گئی اور دوسری جانب قدم بڑھائے۔ خان بھی اٹھا تھا اور ایک مسکراتی نظر سب پر نوازتا زینوں کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نظریں حیا پر ٹکائی تھی۔ حیا بھی خان کو دیکھتے مسکرائی اور اندر حویلی کی جانب جانے لگی۔ وہ سامنے سے خان کو لینا چاہتی تھی۔ خان اس کی حرکت سمجھتے مزید مسکرایا۔ حیا جلدی سے دروازے سے نکلتی حویلی میں داخل ہوئی تھی، جبکہ خان دوسری طرف سے اندر داخل ہوا تھا۔ حیا اس کو تھوڑا دور سے آتے دیکھ کر کھل کر مسکرائی تھی۔ خان بھی مسکرایا تھا۔ حیا کمرے کی جانب بھاگی تھی کہ سامنے خانم خان آئی تھی۔ حیا کے قدموں کے ساتھ اس کی ہنسی کو بھی بریک لگی تھی۔ خان کے قدم بھی دھیرے ہوئے تھے۔ تمہاری ان خوشیوں کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام خانم خان نہیں۔ خانم خان شاطرانہ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں گی۔ خانم کو دھیرے دھیرے ان کی طرف آتے دیکھ خانم خان اپنے کمرے کی جانب گئی تھی، کیونکہ اس کو کسی اور چیز کی اجازت نہ تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ خوشی پل بھر میں غائب ہوئی۔ اس نے خان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے کمرے کی جانب بھاگی تھی
اور زور سے دروازہ بند کیا تھا اور زور سے دروازہ بند کرتی بیڈ پر بیٹھتی آنسو بہانے لگی تھی۔ خان کمرے میں آیا تو اس کو روتے دیکھ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ حیا نے خفگی سے منہ موڑا تھا۔ یار آپ مجھ سے کیوں خفا ہوتی ہیں؟ اس کو منہ موڑتے دیکھ وہ مظلومیت سے بولا اور اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ رونا تو بند کریں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے دیکھ وہ پیار سے بولا، آپ کو اس سے کیا، میں روؤں یا نہ روؤں؟ وہ جذباتی انداز میں بولی، مجھے ہی تو ہے سب کچھ۔ چپ ہوں، بتائیں کیا کہا ماں نے، بتائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے خانم خان کے الفاظ خان کو بتائے۔ آپ ہر کسی کی بات کیوں دل پہ لیتی ہیں؟ میرے دل میں آپ کی کیا اوقات ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ مزید اس کو قریب کرتے ہوئے بولا، وہ جو بھی ہو مجھے بات کر کے چلا جائے، پل میں 2 کوڑی کا کر دے، کیا میرا کوئی نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، ارے میں قربان جاؤں، میں ہوں نا میری جان آپ کا۔ وہ اس کو خود میں بھینچے بہت محبت سے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگی سوں سوں کرنے لگی، آپ بھی کسی دن تنہا کر دیں گے۔ وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے بولی، آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مونا خان کے پاس۔ وہ کہتی اس کے سینے میں منہ چھپایا لیکن خان نے اس کو خود سے دور کیا اور خفگی سے دیکھا، اس کے پاس سے اٹھا۔ حیا نے نچلا لب کچایا تھا۔ خان سوری۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، بات نہیں کریں۔ اچھا سوری نا سردار میر جہانگیر خان۔ وہ شرارت سے بولی تو پہلی دفعہ اس کے منہ سے اپنا پورا نام سن کر وہ کھل کر مسکرایا اور واپس اس کے پاس بیٹھا۔ میں ناراض ہو کر بھی کہاں جا سکتا ہوں، میرا تو سکون قرار آپ ہیں۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکاتے وہ پیار سے بولا تو حیا اس کے گلے میں باہیں ڈالتی آنکھیں موندی تھی۔ عیسیٰ خان کمرے میں بیٹھا نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا کہ شیر خان آیا۔ میری بات کرتے کرتے خود آپ دلہا بننے والے ہیں، شیر خان دھپ سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ شیر خان یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی شرارت کو نظر انداز کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، کچھ خاص نہیں، بس آپ کا نکاح ہیر خان سے ہو رہا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو عیسیٰ نے اس کی طرف دیکھا، کیا ہیر خوش ہوں گی؟ جن حالات میں نکاح ہو رہا ہے یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے۔ شیر خان کی بات پر اس نے گہرا سانس بھرا، ہیر کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ چہرہ جھکائے بولا، آپ سب کچھ سمجھا دینا نا ان کو۔ وہ اس کے کندھے پر کوہنی ٹکاتے ہوئے بولا، کیا سچ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولا، یقیناً محبتیں سچی ہوں تو اللہ نکاح میں بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ خوش ہیں؟ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا بے انتہا، لیکن پتہ نہیں کیوں ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر شیر خان دھیرے سے مسکرایا، سب ٹھیک ہوگا، فکر نہیں کریں۔ شیر خان پیچھے بیڈ پر لیٹتے ہوئے عیسیٰ کا لیپ ٹاپ اٹھایا تو عیسیٰ شیر خان کو تکیہ مارتے خود واش روم میں گھسا تھا۔ ہیر خان حویلی میں ہی رک گئی تھی جبکہ فائقہ سے ملنے کے بعد حویلی چلی گئی تھی۔ خان کا ہی حکم تھا کہ ہیر یہیں رکے جبکہ حالات کو مد نظر رکھتے صرف سادگی سے نکاح کرنا تھا۔ اشال تب سے شور مچا رہی تھی کہ تقریب وغیرہ بھی ہو، لیکن خان کے سمجھانے اور ہیر کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ خانم خان کے بلانے پر ان کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اب تک خانم خان سے بات نہ کر رہا تھا۔ میرے بیٹے۔ خان کو خاموش دیکھ وہ بہت پیار سے بولی تھی، کس لیے بلایا ہے آپ نے؟ وہ لیے دیے انداز میں بولا، آپ جانتے ہیں میں نے اشال اور عیسیٰ کی نسبت طے کی ہے، تو آپ عیسیٰ کے لیے ہیر کو کیسے چن سکتے ہیں؟ وہ خود کو قابو میں کرتے ہوئے بولی، ورنہ یہ بات بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ان کے سینے میں چبھ رہی تھی۔ جو مناسب لگا میں نے وہ کیا، ویسے بھی اشال اور عیسیٰ دونوں ہی خوش نہ تھے۔ اس نے تحمل سے کہا، ہم بڑے ہیں، ہم نے جو فیصلہ کیا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، فیصلے کا حق ان کو بھی ہے۔ اگر عیسیٰ اور ہیر دونوں ہی خوش نہ ہوں تو؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ہر چیز سوچ سمجھ کر ہی کرتا ہوں۔ وہ صوفے پر ریلیکس سے انداز میں بیٹھا، لیکن مجھے منظور نہیں۔ وہ چباتے ہوئے بولی، کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں فائقہ کی بیٹی کو کبھی اپنے عیسیٰ کے لیے منتخب نہیں کر سکتی، میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے بولی، سیریسلی؟ وہ ایک آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، ابھی آپ ان کی چالاکیوں سے واقف نہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں یہ فائقہ کی چالاکی ہے۔ اور بس ماں،
وہ جو نفرت سے بول رہی تھی خان کے غصے سے بولنے پر خاموش ہوئی۔ آپ سے بڑا کون چال باز ہو سکتا ہے ماں، اور کوئی ایسا کام مت کریے گا کہ آپ کو عیسیٰ کے نکاح میں شامل ہونے کی اجازت نہ ملے۔ لال انگارہ آنکھوں سے خانم خان کو دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ پوری حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ بے شک نکاح سادگی میں تھا، لیکن سب اس کی مکمل تیاریاں کر رہے تھے۔ حویلی کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا تھا۔ خان کے مطابق نکاح ہفتے کو ہونا تھا، کیونکہ جمعے کو ایک بہت ضروری کام سے جانا تھا ان کو۔ خان واش روم سے نہا کر باہر نکلا تو حیا بیڈ سے فوراً اٹھی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ خان حیا کے پاس جاتے شرارت سے بالوں کو جھٹکا دیا، جس سے چھینٹے اس کے منہ پر گئے تھے۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچی۔ خان کھل کر مسکرایا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ خان کو خود کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ جی حکم۔ تقریباً خان اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اشال خان بازار جانا چاہتی ہیں تو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ماں مجھے بھی جانا ہے ان کے ساتھ، اجازت دے دیں۔ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اشال نے اجازت نہیں لی مجھ سے۔ وہ کہہ رہی تھی اجازت لیں گی۔ اگر اجازت ملی تو پلیز میں بھی چلی جاؤں۔ عیسیٰ بھائی اور ہیر کے نکاح کے لیے کچھ خریدنا ہے، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ ضرورت نہیں، باہر خطرہ ہے، حویلی میں سب آ جائیں گے، کپڑے والے جویلری والے سب آ جائیں گے۔ اس نے شیشہ سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی اور بیڈ پر بیٹھی۔ خان نے شیشے سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا، مطلب صاف ناراضگی۔ یار آپ کیوں نہیں سمجھتی، باہر خطرہ ہے جان کو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ گارڈز ہوں گے ساتھ، وہ جلدی سے بولا۔ آپ کے اور اشال کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں، وہ بےتابی سے بولا۔ اوکے نہیں جاتے، یہ کہتے چہرہ جھکا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جائیں، لیکن ساتھ عیسیٰ یا شیر خان کو لے کر جائیے گا، ورنہ نہیں۔ آخر میں خان ہار مانتے ہوئے بولا تو وہ خوشی سے اچھلی، مطلب اشال نے جو اس کو ٹارگٹ دیا تھا وہ اس نے پورا کیا، لیکن ذرا سا بھی نقصان ہوا بہت خفا ہوگا۔ آخر میں وارن کیا اور والیٹ سے کچھ پیسے اور کارڈز نکال کر دیے۔ پر میرے پاس ہیں پیسے، لے لیں کام آئیں گے، اور فون بھی لے لیجئے گا، یا پھر میں خود لا دوں گا، جتنی چاہے مرضی شاپنگ کریں۔ یہ کہتا ماتھے پر مہر ثبت کرتے اٹھا تو وہ بھی اٹھی تھی اور اشال کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ عیسیٰ لالا جان۔ عیسیٰ جو زینے اترنے کے بعد باہر کی جانب جانے لگا تھا، اشال کے ایسے بلانے پر خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ یا اللہ، اس چڑیل کو ضرور کوئی کام ہے۔ خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ خود سے بڑبڑایا تھا اور پلٹا جہاں اشال مسکرا کر اس کو دیکھتی اس کے پاس آئی۔ ہمارے لالا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے محبت سے کہا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ لالا جان والا ناٹک کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمیں احساس ہوا کہ آپ عزت کے قابل ہیں، اس نے احترام سے کہا۔ لیکن یہ عزت کیوں ہضم نہیں ہو رہی مجھے، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ وہ نہ ہمیں بازار جانا ہے تو لالا نے کہا ہے عیسیٰ کو میرا مطلب عیسیٰ لالا جان کو ساتھ لے جائیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ تو یہ عزت کا راز کھلا۔ میں بھی کہوں یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے، وہ بھی اشال خان کی طرف سے، ورنہ ان کی نظر میں تو میں کدو کریلا باندر ہوں۔ وہ انگلیوں پر گنواتے ہوئے بولا۔ جن بھوت بھی کہتے ہیں ہم، وہ جلدی سے بولی اور پھر عیسیٰ کی گوڑی پر دانتوں تلے زبان دبائی۔ کام ہے آپ کو ابھی، سو میرے رولز فالو کرنا ہوں گے۔ اس نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، کام کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، محاورہ اچھا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ بس اشال خان، یہ امید مت رکھیے گا، اب میں نہیں جاؤں گا، وہ خفگی سے بولا اور باہر جانے لگا۔ اچھا سوری، معاف کر دیں عیسیٰ، وہ جلدی سے اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ نہیں، گدھا ہوں میں، وہ نخرے کرتے ہوئے بولا۔ باپ بھی تو کہا ہم نے، وہ جلدی سے بولی تو عیسیٰ نے گھوڑا۔ پلیز نا عیسیٰ، وہ رونی شکل بناتے ہوئے بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ خان پیچھے سے آتے ہوئے بولا تو اشال نے کلمہ پڑھا تھا۔ لالا یہ ہمارے ساتھ جا نہیں رہے، وہ مظلومیت سے بولی۔ شیر خان اس کی مظلومیت پر قربان ہوا تھا۔ خان یہ مجھے بندر، گدھا، باپ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ اس مظلومیت کی دکان کو گھورتے ہوئے بولا۔ اچھا بس عیسیٰ، آپ میرے ساتھ چلیں، شیر خان تم کچھ گارڈز کو لے کر حیا اور اشال کے ساتھ جاؤ گے۔ اس کے حکم پر اشال اور شیر خان نے بے وقت دونوں کو دیکھا۔
شیر خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی حکم ماننا پڑا، جبکہ عیسیٰ اشال کو زبان چڑھائی تھی۔ جواباً اشال نے بھی چڑھائی تو وہ خان کے ساتھ چلا گیا، جبکہ شیر خان کی گھورتی نگاہ سے بچتی اوپر کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ وہ لوگ اس وقت بہت بڑے شاپنگ مال میں موجود تھے، ہیر حویلی میں ہی تھی، اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ حیا اور اشال کے ساتھ شیر خان تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر گارڈز بھی موجود تھے۔ حیا، آپ یہ دیکھیں، بہت اچھا لگے گا آپ پر۔ ہیر کے لیے سرخ سادہ لیکن خوبصورت لہنگا لینے کے بعد وہاں موجود پرپل خوبصورت لانگ فراک جس پر گولڈن خوبصورت نگ لگے تھے اور نیچے سفید چوڑی پاجامہ تھا۔ اشال، یہ ہیر خان کے ڈریس سے زیادہ ہیوی ڈریس نہیں ہو جائے گا میرا؟ وہ ڈریس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ ڈریس تو واقعی بے تحاشا حسین تھا۔ ارے آپ لالا کی بیوی ہیں، سردارن ہیں ہماری، بہت خوبصورت لگے گا، آپ لے لیں، بس آپ یہی لیں گی، اس نے کہا تو حیا مسکرائی، لیکن قیمت سن کر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں اشال، یہ بہت مہنگا ہے۔ اف حیا، آپ لالا کی بیوی ہیں، آپ کو پیسوں کی کہاں کمی؟ جہاں تک ہمارا خیال ہے لالا نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے ہوں گے کہ پورا مال ہی خرید لیں، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب مزید کوئی بہانہ نہیں، اور وہ اس کے لیے ڈریس پیک کروا چکی تھی، اب اس کی خود کی باری تھی۔ ہم کیا لیں حیا؟ اس نے بے تحاشا ڈریسز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیر خان بھائی سے پوچھ لیں، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا تو اشال نے مسکرا کر شیر خان کو دیکھا، جو کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کر رہا تھا، ساتھ چیٹے کی تیزی سے ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا۔ حیا، یہ دیکھیں، یہ کیسا ہے؟ اس نے پنک کلر کے ڈریس کی طرف اشارہ کیا جو سمپل سا لیکن بہت خوبصورت تھا، جس پر کالے رنگ کی ڈوریاں اور لیس لگی تھی جو اس کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہاں موجود سب ڈریسز کی شان لگ رہا تھا وہ سوٹ بہت خوبصورت۔ حیا نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ حیا، یہ فون خان نے کہا ہے۔ شیر خان نے ایک نظر ڈریس کو دیکھتے ہوئے حیا کے سامنے فون کیا، جس کو اس نے مسکرا کر تھاما۔ اس میں سم وغیرہ ہر چیز ڈال دی ہے، باقی چیک کر لیجئے گا۔ حیا شکریہ ادا کرتی فون دیکھنے لگی۔ شیر خان، یہ ڈریس کیسا لگے گا ہم پر؟ اس نے ڈریس شیر خان کے سامنے کیا تو شیر خان نے حیا کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف تھی، یا یوں کہیں جان بوجھ کر فون میں مصروف تھی۔ اچھا ہے، یہ کہتا نظریں چراتا سائڈ پر ہوا اور پھر بہت سی میچنگ جویلری، شوز، ہر ضروری سامان خریدتے وہ اب شیر خان کے سامنے تھی۔ شیر خان، اب بھوک لگی ہے۔ اشال کی مظلوم شکل پر اس نے اثبات میں سر ہلایا اور گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے سارا سامان لیا تھا۔ گاڑی میں رکھو اور 4 گارڈز ساتھ آؤ، باقی وہیں رہنا، حکم جاری کرتا اشال اور حیا کو ساتھ لیتا اب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ شیر خان کا فون رنگ ہوا تو خان کی کال تھی، وہ سائڈ پر ہوا تھا۔ کب تک آؤ گے؟ بس خان، کھانا کھا رہی ہیں حیا اور اشال، پھر واپس؟ کھانا چھوڑو، جلدی سے واپس آؤ، مجھے خبریں اچھی نہیں مل رہی، خیال رکھنا۔ اور اس سے پہلے خان کچھ اور بولتا گولی چلنے کی آواز آئی تھی، ہر جانب شور برپا ہوا تھا، افراتفری مچی تھی۔ شیر خان، یہ گولی کیسی؟ میں پہنچ رہا ہوں۔ گولی کی آواز سنتے خان بولا اور عیسیٰ خان کو گاڑی موڑنے کا کہا، ساتھ بہت بے چین بھی تھا۔ شیر خان واپس ان کے ٹیبل کی جانب آیا اور گن نکالی، ایک اور گولی چلی تھی، ساتھ اشال اور حیا کی چیخیں بھی نکلی تھیں۔ اگلی گولی شیر خان کے پاس سے ہوتی گزری تھی۔ حیا اور اشال نیچے بیٹھی تھی، وہاں ایک دم سے گولیوں کی آوازیں شروع ہوئی تھیں اور 2 منٹ میں مکمل خاموشی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سانس چلنے کی آواز بھی نہیں تھی۔ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے سر، بلوٹوتھ میں سے آواز گونجی تھی۔ چلیں آپ دونوں، سب کنٹرول ہے، شیر خان نے جھکتے ہوئے کہا تو دونوں اٹھی تھی اور وہاں کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر چیخ نکلی۔ وہاں نیچے بہت سی لاشیں گری ہوئی تھیں، ان میں سے صرف ایک گارڈ کے بازو پر چوٹ لگی تھی۔ وہ دونوں شیر خان کے پیچھے چلتی لاشوں سے پھلانگتے ہوئے گاڑی کے پاس پہنچے کہ وہاں خان کی گاڑی بھی رکی تھی۔ خان اور عیسیٰ خان دونوں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے۔ حیا نے خان کو گلے سے لگایا اور آنکھیں بند کی، اس کو محسوس کرنے لگا، جبکہ عیسیٰ مسکراتا ہوا شیر خان کی طرف ہوا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، فکر نہیں کرو،
اس نے گن پیچھے ڈالتے ہوئے کہا۔ چھپکلی آپ تو زندہ ہیں۔ عیسیٰ نے اشال کو چھیڑا تو اس نے نم آنکھوں سے ہی گھورا۔ حیا زندگی میں پہلی بار ڈر گیا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا مزید خود میں بھیج گیا۔ سب کی موجودگی میں حیا شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ خان سب ہیں۔ اس نے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا تو وہ پیچھے ہوا اور منہ پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا اور اشال کو سینے سے لگاتا اس کا ماتھا چوما تھا۔ تم ٹھیک ہو شیر خان؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ جی خان سب ٹھیک ہے، اس نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ آپ ان کے ساتھ جائیں، حیا آپ میرے ساتھ جائیں گی، لیکن خان اکیلے؟ وہ فکر مندی سے پوچھا۔ میری فکر نہیں کرو، آپ دھیان سے جائیے گا۔ یہ کہتا گاڑی میں بیٹھا تو حیا اشال کی طرف مسکراہٹ اچھالتی خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آپ تو ٹھیک ہیں اشال؟ عیسیٰ کی گاڑی میں بیٹھتے وہ آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں بسائے بولا تو اشال نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں خان؟ وہ خاموشی سے اس کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی تھوڑا گھومنے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا لبوں سے لگایا تو وہ جھینپ گئی۔ کہاں؟ آئس کریم کھائیں گے؟ اس نے محبت سے اس سے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ خوشی سے بولی تو خان بھی مسکرایا۔ خان یہ کون لوگ تھے؟ اس نے دل میں بار بار اٹھتا سوال خان سے کہہ ڈالا۔ میری جان آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ اگر آپ کو انہوں نے نقصان پہنچایا تو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ فکر نہیں کرے، زمین میں گاڑ دوں گا سب کو۔ خان مجھے فکر ہے آپ کی، وہ مکمل اس کی جانب گھومتے ہوئے بولی تو خان خاموش ہوا اور ایک سائیڈ پر گاڑی روکتا اس کی جانب مڑا۔ میرے دل، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کی گال سہلاتے ہوئے بولا تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ آپ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، میرا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو چھوڑ کر بھلا میں کہاں زندہ رہ سکتا ہوں؟ میرا وجود تو آپ سے ہے، میرا دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میرا دل، میری جان، سب کچھ آپ ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کے کانوں میں محبت انڈیل رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میرے دل کی ملکہ ہیں آپ، وہاں صرف آپ کی حکمرانی ہے، میرے دل کی سلطنت کو صرف آپ ہی سنبھال سکتی ہیں۔ وہ دم سادے اس کو سن رہی تھی کہ خان نے آگے ہوتے اس کے ماتھے پر مہر ثبت کی تو وہ پرسکون سے اس کے سینے سے لگی، جبکہ خان نے ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کیے جبکہ دوسرے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ صاحب آپ کو معلوم ہے سردار نے کیوں بلایا ہے؟ ایک شخص نے شیر خان سے پوچھا تھا۔ عیسیٰ خان، شیر خان اور 4 لوگ مزید تھے جو خان کے حکم پر ایک کمرے میں موجود تھے۔ معلوم نہیں خاور، شیر خان نے کے بولنے سے پہلے عیسیٰ بولا تھا۔ عیسیٰ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو بھی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے خان بہت غصے میں ہوں گے۔ شیر خان نے عیسیٰ کے کان میں گھستے ہوئے کہا۔ یار چھوڑو نا، مزہ آئے گا، عیسیٰ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو شیر خان نے گھورا۔ اتنے میں خان اندر داخل ہوا تو سب کھڑے ہوئے تھے۔ خان کے تیور بالکل ٹھیک نہ تھے۔ حملے کے بارے میں عیسیٰ اور شیر خان نے بتایا ہوگا، خان نے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس میں اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ سردار میر جہانگیر خان کی بیوی اور بہن پر نظر رکھے؟ ہاں جواب دیں سب، وہ غصے سے بولا تھا۔ سب خاموشی سے چہرہ جھکا گئے تھے۔ میں سردار میر جہانگیر خان اور اس کے اتنے قابل لوگ کیا پتہ نہیں کروا سکے ابھی تک کہ کس نے حملہ کروایا تھا۔ اس کے غصے پر سب سہمے تھے۔ شیر خان، مجھے عیسیٰ کے نکاح کے بعد وہ لوگ میری نظروں کے سامنے چاہیے جنہوں نے حملہ کروایا تھا، زندہ یا مردہ۔ وہ پھنکارا تھا، سب کو سانپ سونگھا تھا۔ جی خان، وہ گڑبڑا کر بولا۔ عیسیٰ نے بے اختیار اپنی ہنسی روکی تھی، ورنہ کیا بھروسہ خان اپنی گن سے گولی اس کے سینے میں اتار دیتا۔ اور تم چاروں جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ صحیح سے پوری کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے ایک ہفتے میں جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری چاہیے، ورنہ دشمنوں کو چھوڑ کر تم لوگوں کو گولیاں مار دوں گا۔ ان چاروں کی جان حلق میں آئی تھی۔ خان گہرا سانس بھرتا دوسری طرف مڑتا ٹیبل پر پڑا گلوبل گھمانے لگا۔
عیسیٰ نے چور نظروں سے شیر خان کو دیکھا اور اشارہ کیا، جس پر شیر خان نے نفی میں سر ہلایا، مطلب وہاں موجود کسی میں ہمت نہ تھی کہ جانے کی اجازت طلب کر سکے۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اس بار لہجہ دھیما تھا لیکن کرختگی ابھی بھی موجود تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ گونگے ہو کیا؟ وہ پیچھے پلٹتا گھورتے ہوئے بولا۔ تو عیسیٰ نے بمشکل نہ میں سر ہلایا تو خان سب کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب نے سکھ کا سانس بھرا تھا۔ بار بار بچے۔ عیسیٰ نے دل پر ہاتھ رکھتے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہو گئی آپ کی انجوائمنٹ؟ شیر خان عیسیٰ کے دھمکا جڑتے ہوئے بولا تو اس نے سر کھجایا۔ کام پہ لگ جائیں سب، شیر خان حکم دیتا عیسیٰ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عیسیٰ خان کے حکم کے مطابق ایک ضروری کام نپٹاتا شام 5 بجے گھر داخل ہوا۔ ملازموں کو کافی کا کہتے کمرے کی راہ لی، ساتھ امڑنے والی جمائیوں کو بھی روک رہا تھا کہ اچانک سامنے نظر پڑی جہاں ہیر اشال کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جہاں عیسیٰ ہیر کو دیکھ کر رکا تھا وہیں ہیر بھی رکی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس سے پہلے وہ ہیر تک پہنچتا ہیر جلدی سے واپس کمرے میں بھاگی اور لاک کیا تھا۔ عیسیٰ کے قدم وہیں جمے تھے۔ یار کتنے دن بعد دیکھ رہا تھا، کیا تھا جو 2 باتیں کر لیتی؟ عیسیٰ خود سے بڑبڑایا تھا، بس ایک دن پھر بتاؤں گا آپ کو ہیر۔ عیسیٰ خان خود سے بڑبڑاتا کمرے کو گھورتا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ محبت بہت ظالم ہوتی ہے، یہ اگر مل جائے تو جنت اور نہ ملے تو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نہ وہ جینے دیتی ہے اور نہ وہ مرنے دیتی ہے، اور پھر جو یہ زندگی ہوتی ہے نا، یہ عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا خون نچوڑ لیتی ہے اور اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، نہ ہنسنے کے قابل نہ رونے کے۔ شیر خان بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ بیڈ شیٹ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں سے گیلی ہو رہی تھی۔ میرا دل شدت سے پھٹ رہا ہے اشال خان، میں مر رہا ہوں، میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ وہ موبائل میں موجود تصویر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے آپ چاہیے اشال، لیکن یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے عیسیٰ اور ہیر کو ایک دوسرے کی قسمت میں لکھ دیا، ایسے ہی اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں۔ وہ اشال کی پک پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا اور پھر شیر خان موبائل بیڈ پر پھینکتا اٹھا تھا، چہرہ صاف کیا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔